اتنی بڑی بھیڑ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. جہاں تک دیکھو لوگ ہی لوگ, ایک پورا شہر سڑکوں پر. یہ سب یہاں آئے ہیں ایک ایسی شخصیت کے لیے جو اس دنیا سے رخصت کر چکی ہے, لیکن جن کے بارے میں یہاں آ کر سوچ رہا ہوں وہ اب بھی اس دنیا میں موجود ہے, وہ جو ان کی جگہ لیں گے, ان کے سکسیسر. اور عجیب سی بات یہ ہے کہ انہیں کسی نے 100 دن سے زیادہ سے نہیں دیکھا. 100 دن بنا کسی تصویر کے, بنا کسی ایڈٹ کے, بنا کسی اسکرین کے وہ سامنے نہیں ہے. ان کے بیان آتے ہیں لیکن کوئی اینکر انہیں پڑتا ہے کسی پرانی تصویر کے نیچے. میں آیا تھا اس ملک اس شخصیت کے پیچھے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی, لیکن میں سوچتا ہوں اس شخص کے بارے میں رہ گیا جو کہ اب بھی اس ملک میں موجود ہے, اور ان کے لیے سب سے مشکل کام ہے کہ وہ سامنے آ جائے. شیعہ روایت میں ایک بات کو بہت احترام سے نبھایا جاتا ہے کہ میت کو جلد از جلد سپرد خاک کیا جائے. اس سے عزت کا معاملہ سمجھا جاتا ہے. تو ایک عام مسلمان کے دماغ میں نیچرلی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی روایت جو اپنے مرحومین کو دفنانے میں اتنی جلدی کرتی ہے, اس نے اپنے سب سے طاقتور لیڈر کو دفنانے میں 100 دن کی تاخیر کیوں کی؟ تو اس وقت اگر تہران کو غور سے دیکھیں تو اس تقریب سے زیادہ اس کی تاخیر بولتی ہے, کیونکہ یہ صرف ایران کا معاملہ نہیں ہے. جو یہاں ہو رہا ہے اس کا سلسلہ بہت دور تک جاتا ہے, بغداد تک, عراق تک, نجف تک, یہاں تک کہ ہم تک بھی, بر صغیر تک. جانتا ہوں سب خبروں سے, کتابوں سے, لیکن پہلے ایران کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اور پہلی صبح ہی جو سوچا تھا اس سے الٹا نکلا. پٹرول پانی سے سستا. یہ وہ ایران تو نہیں جو میں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا. It was free for past 4 months. فری ہے, کھل گیا, فری ہے. You know, she's a ninja. Oh, ninja, can you do a move? 163 اسٹیشنز, خواتین کا سیکشن الگ, مردوں کا سیکشن الگ, خواتین کا پلیٹ فارم بھی الگ, مردوں کا پلیٹ فارم سیم پلیٹ فارم پہ ڈیوائیڈڈ. اگر خواتین کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ بنانی ہو تو ایسے بھی بنائی جا سکتی ہے. دیکھ کے پڑھ رہا ہوں اور پڑھ کے دیکھ رہا ہوں کہ ملک چلتا کیسے ہے. تو یہ سمجھنے کے لیے کہ آج کے ایران میں کیا ہو رہا ہے ہمیں تھوڑا پیچھے تاریخ میں جانا ہوگا, ایک ایسے نظام کی طرف جس کا جواب ایران پوری ایک صدی سے تلاش کر رہا تھا. 20ویں صدی کی شروع میں یعنی کہ سن 1906 میں اس ملک کی ایک کانسٹیٹیوشن لکھی گئی, لیکن امام خمینی کی نظر میں اس کانسٹیٹیوشن کے ساتھ غیر ملکی سوچ بھی اس ملک میں آ گئی, اور سوال وہی کا وہی رہ گیا کہ اس ملک کو چلانے کا حق کس کا ہے. شاہ کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ سے آپ کو ملک سے نکال دیا گیا, اور سالوں آپ جلا وطنی میں رہے, پہلے ٹرکی, پھر عراق کے ایک شہر نجف میں, اور پھر آخر میں فرانس میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں. For the last 7 weeks, this small village, 20 miles to the south of Paris, has become the center of resistance to the Shah of Iran, and is now living modestly in this French village, subsisting on a Spartan diet of prayer and little food, while issuing stern political communiques and receiving scores of Iranians drawn to this unlikely center of power. اور یہاں امام خمینی کی اصلی طاقت سامنے آتی ہے. آپ اپنے گھر سے ہزاروں میل دور تھے, لیکن پھر بھی آپ کی آواز گھر گھر تک پہنچ رہی تھی. کیسے؟ آپ کھلے عام تقریریں کیا کرتے تھے, لوگ ان کو سنتے تھے اور پھر کیسٹس پہ ریکارڈ کرتے تھے, کاپی پر کاپی بنتی تھی اور پھر وہ ایران اسمگل کی جاتی تھی. مردم مورد اطمینانی هستند که با ما اتصال دارند و ما به اونها اطمینان داریم و به وسیله اونها میرسد. اور گائکوں کی کیسٹس کے ساتھ مذہبی تقریریں لکھی ہوئی کیسٹس شاہ کی حکومت میں چھپے سامنے بکتی تھی. بازاروں میں, مسجدوں میں اس ملک کے سب سے بڑے باغی کی آواز ہاتھ سے ہاتھ پھیلتی, گھر سے دور لیکن ہر گھر میں موجود, ایک ایسی ٹیکنالوجی کے ذریعے جو اس وقت ہر کسی کی جیب میں تھی. آزادی و استقلال و ماه محرم را من امر کردم که راجع به این مسائل صحبت بکنند و مجالس داشته باشند و اگر چنانچه منع کردند اونها بریزند در خیابانها و تظاهر کنند تا چه بشه.
لیکن آخر آپ کیا رہے تھے؟ ایسا کیا تھا اس پیغام میں جس نے ایک پورے ملک کو ہلا دیا؟ اس میں ایک ایسی بات تھی جو اس سے پہلے کسی نے کھل کے نہ کی. ایک بات پہلے سمجھ لینی چاہیے کہ 12 امام والے شیعہ عقیدے میں یعنی کہ 12 شیعہ ریلیجن میں ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 رہنما رہ چکے ہیں، اور 12ویں امام مہدی وہ فوت نہیں ہوئے، وہ اللہ کے حکم سے وہ شیدہ ہیں، نظروں سے اوجھل، یعنی کہ وہ زندہ ہیں، موجود ہیں لیکن سامنے نہیں. اور ایک دن جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی تو وہ سامنے آ جائیں گے اور انصاف قائم کریں گے، تب تک وہ غیبت میں ہیں. اور یہیں پہ امام خمینی ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر امام برحق پوشیدہ ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں قوم کو کون چلائے؟ آخرکار حکومت کو لاوارث تو نہیں چھوڑا جا سکتا، اور وہ حکومت چلانے والا آپ کی نظر میں کوئی بادشاہ نہیں بلکہ ایک عالم ہونا چاہیے. اور اس تصور کا نام ہے ولایت فقیہ، یعنی کہ فقیہ کی سرپرستی. مختصر یہ کہ امام مہدی کے آنے تک ملک چلانے کا حقدار وہ ہے جو اسلامی قوانین کا صحیح جانکار ہو. اس کو ایسے سمجھیے کہ صدیوں سے شیعہ علماء کا کردار ایک استاد، ایک رہنما، ایک مشیر کا تھا. وہ لوگوں کو دین سکھاتے، فیصلے میں مدد کرتے، لیکن تخت سے دور رہتے. امام خمینی نے یہ دیوار گرا دی. انہوں نے کہا ایک عالم صرف مشورہ دینے والا نہیں ہونا چاہیے، اس کو حکمران بھی ہونا چاہیے. اور اسی طرح یہ بات بہت بڑی بن جاتی کیونکہ یہ صرف ایک مذہبی رائے نہیں تھی، یہ ایک سیاسی نظام تھا. اور مائیکل ایکسوردی جیسے مورخ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ تاریخ میں ایک بہت بنیادی تبدیلی لے آتا ہے، کیونکہ یہ بات اس طرح پہلے اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں کی گئی تھی. لیکن ایک سوال یہاں رہ جاتا ہے کہ اگر شیعہ علماء اتنی دیر تک سے دور رہے تو یہ اختیار، یہ حق آخر آیا کہاں سے؟ اور اس کا جواب ہمیں کئی صدیوں پیچھے لے جاتا ہے، ایک ایسے ایران میں جو آخر شیعہ بھی نہ تھا. اور اگر غور سے دیکھو تو اس ملک کی تہ میں ابھی بھی کئی ایران چھپے ہیں. حضرت عیسیٰ، Jesus and Mary. Mary. Maryam Muqaddas. Saint Mary, Maryam. And this is the name of this street beside this station, Shahid Najatullahi, which is one of the revolution martyrs. آج ہم ایران کو شیعہ دنیا کا مرکز سمجھتے ہیں، لیکن 500 سال پہلے ایران کی اکثریت سنی تھی. پھر 1501 میں آئے شاہ اسماعیل اور صفوید خاندان، اور انہوں نے شیعہ مذہب کو ریاستی فیصلے کے طور پر پورے ملک پر نافذ کیا. ایران شیعہ ہوا حکومت کے حکم سے. لیکن اصلی کہانی اس کے بعد شروع ہوتی ہے. 1722 میں یہ صفوید سلطنت گر گئی، اور جو آئی وہ تھی 70 سال کی افراتفری، جنگیں، بغاوتیں، تباہی. علماء جو کبھی تخت کے قریب تھے وہ اپنی دولت اور جگہ کھو بیٹھے تھے. بہت سے ہجرت بھی کر گئے عراق کی طرف اور ہندوستان کی طرف. اور اسی خلا میں علماء کے درمیان ایک بنیادی بحث کا فیصلہ ہوا. 2 اسکول تھے، 2 فقہ تھے. ایک اخباری، کہتے تھے کہ ہر مسلمان کے لیے قرآن اور اماموں کی روایت ہی کافی ہے، عالم کی الگ سے ضرورت نہیں. دوسرے اصولی، کہتے تھے کہ نہیں، ہر دور میں دین کو نئی روشنی میں سمجھنے کے لیے تربیت یافتہ علماء چاہیے، اور صرف وہی اس قابل ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کریں. اصولی جیت گئے، اور یہیں وہ نظام پیدا ہوا جو آج تک چلا آ رہا ہے، مرجع تقلید، وہ عالم جس کی لوگ تقلید کرتے ہیں. ایک پورا مذہبی درجہ بندی کا سلسلہ جس کا سنی اسلام میں کوئی سیدھا جوڑ نہیں. یعنی کہ صدیوں سے ایران کے علماء کے پاس تخت سے الگ ایک اختیار تھا، وہ رہنمائی کا تھا، تخت چلانے کا اختیار نہیں تھا. اچھا، جب امام خمینی نے یہ تصور پیش کیا کہ عالمی حکمران ہونا چاہیے تو اس کی مخالفت مغرب سے نہیں آئی، سیکولروں سے بھی نہیں آئی، وہ اپنے اندر شیعہ علماء سے ہی آئی. اچھا، اس زمانے میں عراق نجف میں ایک گرینڈ آیت اللہ کھوئی رہتے تھے جو کہ مائیکل ایکسوردی کے مطابق اس زمانے کے سب سے معتبر شیعہ مرجع تھے، اور ان کی سوچ آیت اللہ خمینی کے بالکل برعکس تھی.
इमाम खोई उस रिवायत में यकीन रखते थे जिसे क्वाइटेस्ट ट्रेडिशन कहा जाता है, यानी कि उलमा का काम रहनुमाई है, सियासत या तख्त नहीं। और ये कोई हाशिए की राय नहीं थी। माइकल एक्सवर्दी लिखते हैं कि उस वक्त यही असल, आम और गालिब सोच थी। जो इमाम खोमेनी कह रहे थे वो सदियों की शिया रिवायत के खिलाफ था। किम गातास इसको बहुत वजाहत से लिखती हैं। कोई मानते थे कि जब तक इमाम मेहदी पोशीदा हैं ये पूरा इख्तियार किसी एक फ़िक के हाथ में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनके नज़दीक कोई एक इंसान इतना दाना हो ही नहीं सकता, और ऐसा फ़र्ज़ कर लेना एक मजहबी आमरीत का रास्ता है। और ये इख्तिलाफ सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं था। गातास लिखती हैं कि जब 1964 में इमाम खोमेनी नजफ़ पहुँचे तो खोई ने एक ग्रैंड आयतुल्ला का फ़र्ज़ निभाया। एक हफ़्ता उनकी मेज़बानी की, लेकिन उस मेज़बानी से आगे इस्तकबाल सर्द था। दो अलग रास्ते जो कभी एक नहीं हुए। और ये आवाज़ आज भी ज़िंदा है। खोई के शागिर्द और जाननशीं ग्रैंड आयतुल्ला अली सिस्तानी जो आज इराक़ के नजफ़ में हैं, वही रिवायत आगे लेकर चल रहे हैं। आज भी दुनिया भर में लाखों शिया उनकी तकलीद करते हैं, और आज भी वो सियासत से उलमा की उस दूरी पर कायम है। लेकिन ये बहस सिर्फ नजफ़ के मदरसों में नहीं हो रही थी, ईरान के अंदर इस बहस की कीमत भी चुकाई जा रही थी। और यहाँ की कहानी मुझे कोई गाइड नहीं सुना रहा, मुझे वो शख्स सुना रहा है जो खुद यहाँ कैद था, मादी समादी साहब। उन्होंने इस जगह पर एक किताब भी लिखी है, और आज वो इस इमारत में काम करते हैं। और कहते हैं कि यहाँ सिर्फ इमाम खोमेनी के मानने वाले नहीं थे, कम्युनिस्ट भी थे, नेशनलिस्ट भी थे, तलबा भी थे। वो सब जो शाह के ख़िलाफ़ थे। यानी कि इनकलाब की चाह सिर्फ इस्लामी नहीं थी। ये दीवारें सिर्फ एक दौर की कहानी नहीं सुनाती। हर हुकूमत जो डर में जीती है अपने मुखालिफ के साथ यही करती है। नाम बदलते हैं, झंडे बदलते हैं, लेकिन ये कमरे कहीं ना कहीं हमेशा मौजूद रहते हैं। और इन्हीं दीवारों के अंदर एक नाम आता है, वो आदमी जो एक दिन इस मुल्क का रहबर बनेगा, सैयद अली खामनाई। Khomeini was being helped down the steps of his chartered Air France jet to set foot on Iranian ground for the first time in 15 years. His first moments were uncomfortable ones, became increasingly nervous. 1979 में इमाम खोमेनी वापस लौट आए और लाखों लोग उनको मिलने के लिए सड़कों पे थे। एक ऐसा इस्तकबाल जो तारीख में कम ही देखा गया। बहुत से सियासतदान समझते थे कि इमाम खोमेनी वापस लौटने के बाद सियासत लिबरल सेकुलर लोगों के हाथ में छोड़ देंगे, और माइकल एक्सवर्दी कहते हैं कि इमाम खोमेनी ने उन्हें यही समझने दिया। एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स चुनी गई जिन्हें ये कॉन्स्टिट्यूशन तय करना था, और जब नतीजा सामने आया तो उनमें से 55 मुंतखब मेंबर्स उलमा थे। और ऐसी असेंबली में वही तसव्वुर वलायत फ़कीह पहली बार मुल्क का कानून बना दिया गया। यानी कि फ़कीह को सिर्फ मजहबी हैसियत नहीं बल्कि मुल्क की ताकत पकड़ा दी गई। फ़ौज का सरबराह, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का सरबराह, जंग और सुलह का फ़ैसला, रेडियो और टीवी का ब्रॉडकास्ट, सब फ़कीह के हाथ में है। एतराज़ ख़त्म नहीं हुए, दब चुके थे। आर्टिकल असेंबली में पास हो गए थे, और बाहर उलमा, उन्हीं में कुछ बुलंद आवाज़ें उठ रही थीं। आयतुल्ला शरीयत मदारी 1 दिसंबर के महीने में कहते हैं, ऐसा लगता है हम एक बादशाहत से निकल के दूसरी बादशाहत में आ गए हैं। अगले 10 साल भी आसान नहीं थे। अमरीकी सफारत खाने का बुरान, अंदर बगावतें, फांसियाँ, और फिर सद्दाम हुसैन के साथ 8 साल की जंग जिसने 10 लाख से ज़्यादा जानें ली। ये निज़ाम हर इम्तिहान से गुजरा, और हर इम्तिहान में एक चीज़ मुश्तरक थी। हर बार हर फैसला एक ही शख्स पर आकर रुकता था, इमाम खोमेनी।
10 साल बाद 1989 में इमाम खोमेनी इस दुनिया से रुखसत हो गए और उनका जनाजा तारीख का हिस्सा बन गया। लाखों, कुछ अंदाज़ों के मुताबिक 50 लाख तक लोग सड़कों पर निकल आए। इतने शदीद मातम के हालात थे कि लोगों की भीड़ पर पानी फेंका गया ताकि गर्मी से बेहोश होने से बचा जा सके। लेकिन इस गम के नीचे एक सवाल खड़ा था कि इमाम खोमेनी के बाद कौन? बरसों तक इमाम खोमेनी की जाननशीं समझे जाने वाले शख्स एक और थे, आयतुल्लाह मुंतज़री, खुद इमाम खोमेनी के शागिर्द, उनके करीबी साथी। लेकिन आखिरी सालों में दोनों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया और इंतकाल से चंद माह पहले मुंतज़री को उस मकाम से हटा दिया गया। जाननशीं जो बरसों से तय था अब नहीं रहा। तो अब इमाम खोमेनी के बाद रहनुमाई कौन करेगा? रहबर ने जाने से पहले निजी तौर पे अपनी पसंद जाहिर कर दी थी, सैयद अली खामनाई, जो कि उस वक्त मर्जा बिन फेल के दर्जे तक ना पहुंचे थे। मर्जा होने का सबसे बुलंद दर्जा, जिस मर्जा की आप तकलीद करें। शायद वो खुद भी अपने आप को इस दर्जे का नहीं मानते थे। یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. یہ لوگوں کا فیصلہ تھا کہ امام علی خامنائی ہی ان کے رہبر بنے۔ ہما قطوزین لکھتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی تبدیلی تھی، کیونکہ اب ایک کم بلند عالم کے فیصلے بھی قانون بن سکتے تھے۔ اس نظام کا مذہبی پہلو پیچھے ہٹ گیا اور سیاسی پہلو آگے آ گیا۔ یعنی اس نظام نے اپنے سب سے بڑے امتحان میں اپنے بانی کے رخصت کے بعد قانون کو اپنے مطابق ڈھالا اور نظام چلتا رہا۔ اب 2026 میں وہ رہنما علی خامنائی خود اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ایک بار پھر وہی سوال ایران کے سامنے کھڑا ہے، ان کے بعد کون؟ او لگ گئی بھائی، اب ہوگا گالم گلوچ شور تماشا۔ او اچھا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، تیران مجھے ہر موڑ پر غلط ثابت کر رہا ہے۔ 4 لڑکے، ایک گاڑی، ایک مشن، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، چھٹی بھی نہیں ہے، کام کرنے آیا ہوں، سوال پوچھ رہا ہوں، فریم بنا رہا ہوں، جملے بن رہا ہوں، جگتے لگا رہا ہوں، جو دیکھا ہے دکھا رہا ہوں، جو سنا ہے سنا رہا ہوں۔ ڈرائیور صاحب بھی اپنے ہی زون میں ہیں، ہر گیپ میں گاڑی گھسا رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھا ہے تو کرسی بھی پڑھ رہا ہوں۔ علی ویسے یو کین ڈرائیو سلولی، یو نو، وہ آئی 28 فروری 2028 کو ایک حملے میں، جو کہ امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ حملہ تھا، اس میں آیت اللہ علی خامنائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 1 مارچ کو ایران کی حکومت نے اس کی تصدیق کی اور 40 دن کا سوگ منانے کا اعلان کیا۔ Professors of this faculty, and this faculty is the most important faculty for development of nuclear science in Iran. This faculty is the base and main faculty for the nuclear engineering. For that, 6 of my colleagues targeted by the Zionist regime. میں یہاں انصاف کا فیصلہ نہیں کرنے آیا تھا، میں تو بس آپ کو وہ دکھا رہا ہوں جو میں نے دیکھا۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق اس حملے نے نہ صرف شخصیات کو مٹانے کی کوشش کی، اس نے اس ملک کے نظام کو توڑنے کی کوشش کی، جو کہ صرف ایک شخص پہ ٹکا ہوا تھا۔ 37 سال کے عرصے تک امام علی خامنائی اس ملک کے مرکز تھے۔ ان کے اچانک چلے جانے سے ایک خلا تو پیدا ہوئی ہے، کیا اسے بھرا جا سکتا ہے؟ کوشش فوراً سے شروع ہوئی۔ 9 مارچ کو اسمبلی آف ایکسپرٹس نے نیا رہبر مقرر کیا، خود خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی،
لیکن یہاں 1989 کی گونج سنیے. رپورٹنگ کے مطابق جس طرح اس وقت خامنہئی سب سے بلند مذہبی درجے پر پورا نہیں اترتے تھے، بالکل اسی طرح مجتبیٰ بھی اپنے والد کے مذہبی مقام سے بہت پیچھے ہیں. مگر اس کے باوجود نیا رہبر مقرر ہو چکا تھا، مگر ان کو کسی نے دیکھا نہیں تھا، نہ تصویر، نہ آواز، نہ ویڈیو، صرف بیان. اپنے والد کے بالکل الٹ، جو دہائیوں تک ہر ہفتے سامنے تھے، اور اب جان نشیں ایک سایہ. آخر وہ سامنے کیوں نہیں آتے؟ شاید سامنے آنا خود کو نشانہ بنا دینا ہے، یا شاید ان کی غیر موجودگی ہی ان کی طاقت ہے. نظام ان کے نام پہ چلتا ہے اور ان کی خاموشی ایک ڈھال بن جاتی ہے. غیب میں موجودگی، ایک رہنما جس کی طاقت کا ایک حصہ اسی میں ہے کہ وہ نظر نہیں آتے. نہ آتے آتے میں بھی ادھر چلا آیا تھا. کیوں؟ کہ میرے لیڈر تو نہیں تھے. نہ میں کسی کا ساتھ دینے آیا تھا، نہ میں کسی کے خلاف کھڑے ہونے آیا تھا. میں تو بس دیکھنے آیا تھا. اور جو میں نے دیکھا وہ کسی طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا، وہ غم کی طاقت تھی. وہی غم جس نے 1400 سال حسن اور حسین علیہ السلام کی یاد کو زندہ رکھا. وہ غم جو فنا نہیں ہوتا، نقش ہو جاتا ہے دل پر، یادوں پر. امام خامنہئی اکیلے نہیں گئے. رپورٹس کے مطابق اس حملے میں ان کی بیٹی، ان کے داماد اور ایک چھوٹی سی پوتی صرف 14 مہینوں کی بھی چلی گئی. ان میں ایک ننھی سی بچی بھی تھی. نہ میں کسی کا ساتھ دینے آیا تھا، نہ میں کسی کے خلاف کھڑے ہونے آیا تھا. میں تو بس دیکھنے آیا تھا. اور جو میں نے دیکھا وہ میں کبھی نہیں بھلا پاؤں گا.